قربانی یوم النحر ایمان کی تجدید و افزودگی کا دن آج بھی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا ہو۔ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی شے ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت سے اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو نوازتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے اسی سرزمین پر اللہ کے ایک بندے نے اسی ایمان کی خاطر بے شمار آزمائشوں اور صعوبتوں کا سامنا کیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت گھروں کے ایک سردار کے گھر جنم لیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی طلوع و زوال سے حق کو پہچانا کہ زوال کا شکار ہونے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ لڑکپن ہی میں آپ علیہ السلام نے کائنات کے نظام پر غور و فکر سے مالک کائنات تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا، جو ایمان کا راستہ تھا۔ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ توحید کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، والدین کی جدائی برداشت کی، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے گئے، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ گل و گلزار بن گئی اور اہل ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ سبق دے گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ اور غیر متزلزل ایمان ہو تو دہکتے انگارے سے بھی گلستاں بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی اور دنیا میں توحید کے اولین مرکز خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ دونوں باپ بیٹے نے پتھر اٹھا اٹھا کر کعبے کی دیواریں بلند کیں۔ ماہ ذی الحج وہ بڑی عبادت کا مہینہ ہے، ایک حج اور دوسری قربانی، اور یہ دونوں عظیم عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے گھرانے کی دین سے محبت اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے منسوب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ مکۃ المکرمہ کے بیابان خطے میں اذان دیں اور آئندہ آنے والی تمام ارواح کو حج کے لیے بلائیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ بی بی ہاجرہ اپنے نومولود بیٹے کی خاطر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے مابین دوڑی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ممتا کی اس بے تابی و بے قراری کو حج کا رکن صحیح بنا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کے حکم ربانی کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی۔ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ قربانی کے لیے ایک مینڈھا بھیج دیا، اور یوں آپ علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہو گئی اور بیٹے کی جان بھی بچ گئی۔
اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اہل ایمان کے لیے لازم کر دیا، یوں ہر صاحب استطاعت مرد و عورت پر حج بھی فرض ہے اور قربانی بھی۔ واضح رہے کہ قربانی کا مقصود صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ ایمان کی تجدید و افزودگی کا ذریعہ ہے، اور قربانی کا جانور شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر میں ابن آدم علیہ السلام کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے قربانی سے زیادہ پیارا نہیں۔ قربانی کے بے شمار دنیاوی فوائد اپنی جگہ کے سال میں ایک بار بہت سے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے کہ جو تنگ دستی کے باعث سال بھر اس سے محروم رہتے ہیں، اور خوشحال لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کے حقیقی ضرورت مندوں کو اس میں سے حصہ دیں۔ تاہم اس کے ساتھ ہی مسلمان مرد و خواتین کو قربانی اور حج سے منسوب تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ اور بیٹے کی مثلث رب کی اطاعت اور فرما برداری سے بنی تھی۔ سب کے سر رضا الہی کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور سب کی زندگی کا محور و مرکز رب کی محبت تھی۔ سو ہمیں بھی حج اور قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے کون سے پہلو کمزور ہیں اور ان میں بہتری کی گنجائش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز، ہماری قربانی اور ہمارے تمام مراسم عبودیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنے رب سے بہترین ایمان کی حالت میں ملاقات کریں۔ آمین۔ ہو تو مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے نشان کو لازم پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔